آنکھ میں تول کاٹ دو. اتنا پاگل یہاں کوئی نہیں جے بھئی تولا سونا پائی ودا ہوئے تے جا کے ٹال تے آکھیا میں تلا دیو. وہ دنوں میاں تکڑیاں دو میں پاسے لگ دیاں, سونے دی ہور ہوندی ہے, لکڑ دی ہور ہوندی ہے. تولا جائے گا تاریخ میں مولویوں کو, تولا جائے گا تاریخ میں قاریوں کو, تولا جائے گا تاریخ میں بادشاہوں کو, تولا جائے گا تاریخ میں سیاستدانوں کو, لیکن جب بات صحابہ کی آئے گی تکڑی تاریخ کی نہیں, تکڑی قرآن کی لگے گی. اور قرآن مجید صحابہ کو کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا. وہ لوگوں اللہ دا بندے تے راضی ہونا تے بندے دا رب تے راضی ہونا, اس گل وچ بڑا فرق ہے. اس گل وچ بڑا فرق ہے. رب راضی ہوندا ہے, بندے راضی نہیں ہوندے. رب تے راضی ہو بندہ ایک باری توبہ کرو تے رب راضی, تے بندے آدھے یا اللہ دو پوترن کی وتریہ چ دیویا. رب ترازی ہو ویندا ہے تے بندے کے آدن دو دکانیں تری رل جاویا. رب ترازی ہوندا ہے بندے کے آدن او میرا پیو دنیا تو ٹر گیا جے ہور کوئی دے رہ جاویا. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی. ربا آپ تو راضی ہوتے ہیں, یہ کیسے راضی؟ رب کہتا ہے یہ انگاروں پہ لیٹ کے راضی ہے, یہ بچے قربان کروا کے راضی ہیں, یہ وطن چھوڑ کے راضی ہیں, یہ بدر میں جا کے راضی ہیں, یہ گردنیں کٹوا کے راضی ہیں, یہ پردیس میں آ کے راضی ہیں, یہ حضور کے ساتھی بن کے راضی ہیں, یہ فقر کاٹ کے راضی ہیں, یہ مختلف مشکل حالات سے گزرنے کے باوجود راضی ہیں, ابلتے کڑاؤں میں چھلانگیں لگا کے راضی ہیں, یہ تیل کے کڑاؤں میں ابل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے راضی ہیں. اور جب قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا کہہ دے, اب کسی اور کے اچھا یا برا کہنے سے فرق پڑتا؟ فرق پڑتا؟ فرق پڑتا؟ ایتھے کوئی کونسلر بن جاوے تے محلے والے بندے پچھو خلاف ہوئے ودے ہوئے, وہ آدھے تواڈے خلاف ہون نال ہن کیا فرق پوندا, او تے کونسلر بن گیا. جیڑا ایم پی اے تے ایم این اے بن جاوے بندے آدھے ہن رولا پاون نال کچھ نہیں ہوندا, ہن اس دا الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کڈ چھوڑیا ہے. اب اس کی مخالفت کا فائدہ نہیں ہوگا. جس دا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کاٹ دے وے اس دا رتبہ تلے نہیں آندا. صحابہ وہ ہیں جن کی جنت کا نوٹیفیکیشن اللہ کے قرآن نے نکالا. صحابہ قرآنی شخصیات ہے, صحابہ سے محبت ہمارا ایمان ہے. حضور کی 23 سالہ محنت کا خلاصہ کون ہے؟ قرآن کی 1000 سے زائد آیتیں کون ہیں؟ حضور کی 23 سالہ محنت کا لب لباب کون ہے؟ حضور کے دکھ کے ساتھی کون ہے؟ حضور کے سکھ کے ساتھی کون ہے؟ ہر حال میں نبی کے ساتھ رہنے والے کون ہیں؟ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ کچھ بندے آج کل ہیں جڑے آدھن مولانا صاحب کیویں متفق نہیں ہو سکتے, کیویں کٹھے نہیں ہو سکتے. میں کہ کیویں کٹھے کرانا چاہتے ہو؟ دیکھو جی نبی تے کٹھے تے قرآن تے کٹھے تے رب نو منین دے تے تسے سارے رل جاؤ. میں نے کہا اچھا آؤ پہلے نبی سے پوچھتے ہیں, آؤ پہلے نبی سے پوچھتے ہیں. بڑا پند کر کے ٹکٹ لائے کے مدینے ایئرپورٹ تے لائے کے جس ٹائم سارے نال بندے نو رلاتے اتھے پہنچے ہیں تے نظر آیا کہ ملاقات نبی سے کرنی ہو تو آج بھی پہلے ابو بکر سے گزرنا پڑتا ہے. ملاقات نبی سے کرنی ہو آج بھی پہلے عمر ابن خطاب سے گزرنا پڑتا ہے. بندے اتھے جا کے آدھن کریے نبی نال گال. میں کہ حضور ابو بکر عمر تو وکھرے بیٹھے عمر تے کار لاؤ گال. کسے لے بندے آدھن نا مولانا صاحب میں تواڈے نال وکھری گال کرنی ہے. بندہ آدھے جی وکھری بیٹھے, نہیں جی تواڈے نال تواڈا ایک ڈرائیور بیٹھا ہے. اگو بندہ کیا آدھا ہے نہیں ہے میرا اپنا ہے, تو گال کر, تو گال کر. لیکن اس دے دل وچ مڑ بھی ہوندا نہیں جی میں تواڈے نال وکھریاں کرنی ہے. تے بندے اونوں اٹھا چھوڑیں دین, بھرا ہوئے, گن مین ہوئے, ڈرائیور ہوئے, دوست ہوئے, وکھریاں گال جو کرنی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ وکھرا بات کرنے آیا ہے آپ سے, یہ آپ سے وکھری گال کرنے آیا ہے, وکھری بات کرنے آیا ہے. تو میرے سامنے حضور کا فرمان آیا, صحابہ کو چھوڑ کر اتحاد کی بات کرنے والوں
صحابہ کو چھوڑ کر جوڑ کی بات کرنے والوں، صحابہ کو چھوڑ کر اکٹھا ہو کے چلنے کی بات کرنے والوں، محمد کریم کا فرمان سنو۔ آقا نے فرمایا دن قیامت کا ہوگا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم ایسے اٹھیں گے، میرا دایاں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، میرا بایاں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے سارا گھر، نعرہ تکبیر۔ حضور رہ کے انہاں دے وچ تے حضور جا کے انہاں دے وچ تے دن قیامت دے حضور انہاں دے نال ہیں یا کوئی نہ، ہیں یا کوئی نہ۔ ہر بندہ مسجد بناونے لے خواہش کردا ہے شالا جنت نصیب ہوے تے دے قیامت نو پتہ لگنا ہے جنت وچ کون ویندا ہے تے جہنم وچ کون ویندا ہے۔ لیکن ابو بکر کون ہے؟ نا ابو بکر وہ جنتی ہے جس کو جنت میں جنازے کے بعد جاتے ہوئے سارے مدینے نے دیکھا ہے۔ الگ ہو کے بات کر لے، الگ ہو کے بات کر لے۔ کہاں الگ ہو کے بات کرے؟ سوائے میرے نبی کے کسی کی قبر ایسی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دو صحابی ساتھ ہو۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، دیکھتے چلے جائیے، ہر نبی کی قبر اکیلی ہے، صرف میرے نبی کی قبر کے ساتھ دو قبریں اور ہیں۔ میں نے کہا رب کریم تیرے باقی نبی بھی سچے ہیں، یہ آخری نبی کے ساتھ دو صحابی کیوں سلائے؟ مجھے لگتا ہے مشیت نے سلانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ باقی نبیوں کے صحابہ کا منکر کوئی نہیں، اور ابو بکر و عمر کے بعد میں منکر پیدا ہوں گے۔ رب نے نال سمایا ہے، رب نے نال سمایا ہے۔ جیڑیاں بھی دوریاں ہوئن، میری بیٹھک اچ کو بندہ مینوں ملن واسطے آوے تے نال میرے او بندہ بیٹھا ہوئے جس نال او دی علیک سلیک نہیں، جس سے لے میری بیٹھے کے چمدت انہوں بھی سلام نال دیندہ ہے، اور باہر جاتا کیا آدھا ہے بھامے مینوں او دا چہرہ پسند کوئی نہ آئی، لیکن میں مولانا صاحب دی بیٹھک دی وجہ تو سلام اس نے دیتا ہے، میں مولانا صاحب دی وجہ تو اس دا احترام کیتا ہے، میں اتھے ود گھٹ گل نہیں کیتی۔ آج لوگ کہتے ہیں شاید کوئی میرے حیا کی وجہ سے چپ ہو جائے، شاید ہم وہاں پہ جا کے کھانا کھائیں گے یا ان کو بلا کے کھلائیں گے تو ان کو میری روٹی کا حیا آ جائے، شاید میں وہاں جا کے بیٹھوں گا تو اس کی آنکھ نم ہو جائے، وہ میرے پاس آئے تو اس کی آنکھ شرم سے نیچے ہو جائے۔ اس ظالم جس کو روضہ رسول کا حیا نہیں اس کو تیرا حیا آئے گا۔ آج بھی ابو بکر و عمر حضور کی محفل میں، آج بھی ابو بکر و عمر حضور کی محفل میں، حضور کی مجلس میں، جس کو حضور کی محفل کا لحاظ نہیں ہے وہ لاکھ سجدے کرے مسلمان نہیں ہے، اور جس کو حضور کی محفل کا حیا ہو۔ حیا والے بھی دو ہوتے ہیں، ایک حیا لاؤ ہوندہ ہے جڑا حیا کردہ ہے چپ کر کے، ایک حیا لاؤ ہوندہ ہے جڑا آدھا ہے میں حیادار بھی ہاں تے بے حیامہ کان میرے کو لتر بھی ہے، ہوندہ نہیں ہوندہ۔ حیا والا رب کو پیارا ہے، لیکن حیا غیرت ملتی اسی کو ہے جس کے دل میں عمر ہو، عمر نہ ہو تو حیامہ رس جاندین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے رکھا جن کی حیا والوں سے محبت تھی، اور بے حیائی والوں کے لیے لگام بھی ان کے ہاتھوں میں تھی۔ حیا والے بھی اللہ نے ان کو دیے، اور بے حیاؤں کا علاج بھی اللہ نے ان کے ہاتھوں میں رکھا، اور اللہ کی مہربانی سے آج ایسا ماحول حیاداروں کے قرآن پڑھنے کی برکت سے، صحابہ کرام کی محبت کے ترانے پڑھتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والوں کے خون کی برکت سے پیدا ہوا۔ بریلویوں میں مفتی منیب الرحمان ہو، دیوبندیوں میں مفتی تقی عثمانی ہو، اہل حدیثوں میں ساجد میر ہو، آج تمام کے تمام اس بات پر متفق ہے کہ ہر بات کو گوارا کیا جا سکتا ہے، ابو بکر کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، علماء دیوبند، تصویر
اعظم طارق صاحب، مولانا معاویہ اعظم صاحب. صحابہ کے بغیر 1400 سال کے بعد بھی حضور سے وکھرے ملاقات ہو سکتی؟ وکھرے تو مل دیں تو نہیں ہوتی ملاقات. قرآن کو پڑھ لو، اگر سارے کو مانتے ہو تو ابو بکر پر جو ابو بکر کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئیں ان کو نکال کے قرآن نہیں بچتا، صحابہ کو چھوڑ کر قرآن نہیں بچتا. رب سے ملاقات کرنی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم. حضور کا فرمان سامنے آ جانے کے بعد دن قیامت میں رب کے عمل کو دیکھا تو کیا نکلا؟ ابو بکر وہ ہے جو اللہ کے سامنے آئے تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے. اللہ ابو بکر کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے، جنت کے 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھول دے، اور پاک پیغمبر کے اس وفادار کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں علیحدہ دیدار کا انتظام کر دے. اور جس کو رب کے اور رب کو اس سے اتنا پیار ہو اسے لڑ لگنا چاہیے یا کوئی نہیں لگنا چاہیے؟ آج لوگ کہتے ہیں جناب فلانے ساڑھے پیر ہیں، وہ دنوں پیر تو کتے لڑائیں دیں، موڑی پیر ہیں جڑے، ہاں موڑی پیر ہیں. کیوں آدھیں جی سیدن تے پانی گندہ ہی ہوئے بھاگ کو تو بجھیندہ ہے، یہ گال کرے دیں بھاگ کو تو بجھیندہ ہے. یہ تواڈے لوگ ہیں، یہ تمہارے لوگ ہیں. میں جس ابو بکر کی بات کر رہا ہوں جس دن ٹاٹ کا لباس پہنا جبرائیل حضور کے دربار میں آئے اور آ کے کیا عرض کی، یا رسول اللہ ابو بکر کو اللہ نے سلام بھیجا ہے. اور اللہ پوچھتے ہیں ابو بکر سے پوچھیں کیا ابو بکر اس حال میں خوش ہے؟ جس کو رب کے سلام آئے، جبرائیل لے کے آئے. آج بھی پیغمبر کے قریب آرام فرما ہو، دنیا چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، ابو بکر سے آنکھیں پھیر سکتے؟ نبی کے یاروں سے آنکھیں چرا سکتے؟ لمحہ بھر کے لیے بھی توقف کر سکتے؟ آج اس ابو بکر صدیق کی پاکستان میں جا بجا گستاخیاں کی جا رہی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی عزت پہ حملہ کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد، گولی چلانے والا ایک آدمی کے کلیجے کو چھلنی کرتا ہے. ابو بکر کو گالی دینے والا کروڑوں مسلمانوں کے کلیجوں کو چھلنی کرتا ہے. جو ابو بکر صدیق کا گستاخ ہے، صحابہ اہل بیت کا گستاخ ہے، در حقیقت وہ قرآن کا منکر ہے، در حقیقت وہ حضور کی کمائی کا منکر ہے. اور میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں ابو بکر کا منکر علی کی نمازوں کا منکر ہے، ابو بکر کا منکر فاطمۃ الزہرا کے نکاح کے گواہوں کا منکر ہے، ابو بکر کا منکر زہرا کے جنازے کے امام کا منکر ہے، ابو بکر کا منکر پاک پیغمبر کے چچا عباس کی نمازوں کا منکر ہے، ابو بکر کا منکر صحابہ کے امام کا منکر ہے، اہل بیت کے امام کا منکر ہے. گستاخ صدیق اکبر کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اور جو موجودہ گستاخ ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں گلی کے ٹوٹ جانے سے، سیوریج کے خراب ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی حضور کی آبرو پہ حملہ ہونے کے بعد مسلمان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے. پچھلے عرصے دے تساں لائن چ لے کے کھاد دیا بوریاں لئیاں نہیں کوئی نہیں لئیاں، جنہ اوکھے ہو کے کھاد دیا بوریاں لئیاں ہاتھ چاہو نظر. اب ایک کتنے بندے بڑی مشکل دے نال ہر پاسے یہ حالت آئی، کھاد دی بوری لائن چ لگ کے لونا ایک کداں کہیں سوچا ہی کوئی نہ آئی، لیکن اس تکلیف سے ہم گزر گئے. لیکن مجھے بتاؤ یہ تکلیف زیادہ ہے یا جب اہل بیت کی آبرو پہ کوئی بکواس کرے تو دل زیادہ جلتا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کون کون ہیں جنہوں نے اسمبلی میں ہمارے دکھے ہوئے دل کی ترجمانی کی ہے اور کس کس نے نہیں کی. ہم دیکھ رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر ختم نبوت کی بات آئے تو لوگ گنبد خضرا کو نہیں دیکھتے، اپنے پارٹی کے لیڈر کو دیکھتے. ہم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو
ازواج مطہرات کی عزت کی بات آئی، انہوں نے سیٹوں کو دیکھا، نبی کے حجرے کو نہیں دیکھا۔ ہم طے کر چکے ہیں، ہماری گلی بنے نہ بنے، سولنگ بنے نہ بنے، کھاد ملے نہ ملے، لیکن ہمارا ووٹ حضور کی ختم نبوت کی امانت ہے، ہمارا ووٹ صحابہ کی عزت کی امانت ہے، ہمارا ووٹ اہل بیت کی نماز کی امانت ہے۔ بلدیاتی انتخابات ہو، عام انتخابات ہو، تمام دنیاوی معاملات کو سائڈ پر رکھ کر ووٹ حضور کی عزت کے لیے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ساتھ دو گے، ساتھ رہو گے، صحابہ کہتے رہو گے، اپنے علاقوں میں محنت کرو گے، آگے بڑھو گے، چندہ آپ سے لیں گے منتظمین یا پتہ نہیں نہ ملے، لیکن میں نے آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کرنا ہے، وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، رشتہ دار کو، اپنے دوست کے بیٹے کو، کسی نہ کسی ایک کو ضرور قرآن کا عالم بننے کے لیے مدرسے میں بھیجوں گا۔ چاہو ہاتھ بھیجیں گے، مدرسوں میں، مسجدوں میں بھیجیں گے۔ آپ بالکل اس کو حافظ بنائیں، اور قرآن کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے،